اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پروگرام منجی بشریت امام مہدی علیہ السلام قسط نمبر 13 کے ساتھ ایک بار پھر اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو ان احادیث کے متعلق ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق وارد ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ مصادر شیعہ میں وہ روایات موجود ہیں۔ ہم نے گزشتہ قسط میں امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کی ان سینکڑوں احادیث میں سے چند احادیث جو امام مہدی علیہ السلام کے تعارف کے طور پہ تھیں ان کو بیان کیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ ہم اس سلسلے میں اگرچہ ان تمام احادیث کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن تسلسل کے ساتھ امیر المومنین سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر امام سے چند روایات ایسی بیان کریں گے کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کا تعارف، ان کی حکومت عدل کا تعارف، اور امام مہدی علیہ السلام سے عمومی طور پہ جو احادیث امام مہدی علیہ السلام کے حق میں ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ سلسلہ گفتگو امام زین العابدین علیہ السلام کی ان روایات اور ان احادیث اور ان کلمات تک پہنچا ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے متعلق امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ امالی شیخ طوسی علیہ رحمہ میں یہ روایت موجود ہے، اور دیگر مصادر شیعہ میں بھی یہ روایت بکثرت موجود ہے۔ طویل روایت ہے جس کے ذیل میں امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام اپنے والد کی طرف اشارہ کیا اور کہا وَمِن ذُرِّيَّةِ هَذَا، اپنے والد امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ امام حسین کی ذریت سے رجل یخرج فی آخر الزمان، کہ آخری زمانے میں ایک شخص ظہور کرے گا، یملأ الارض عدلا کما ملئت ظلما وجورا، اور وہ شخص کہ جو آخری زمانے میں ظہور کرے گا وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی۔ فہما طاہران مطہران، پھر فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں طاہر اور مطہر ہیں۔ وہما سیدہ شباب اہل الجنہ، اور یہ دونوں امام حسن اور امام حسین جن کی نسل سے امام مہدی ہوں گے یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ طوبیٰ لمن احبہما و اباہما و امہما، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے اور نیک بختی ہے اس کے لیے کہ جو ان دونوں کو یعنی امام حسن اور امام حسین کو محبوب سمجھے اور ان کے والد گرامی اور ان کی والدہ ماجدہ سے محبت کرے۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَأَبْغَضَهُمْ، اور ویل اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان افراد سے امام حسن، امام حسین اور امیر المومنین اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے بغض اور دشمنی کرتے ہیں۔ یہ وہ ایک روایت ہے کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ دوسری روایت جس میں امام زین العابدین علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ایک خصوصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اذا قام قائمنا، اس روایت کو خصال میں درج کیا گیا ہے اور صحیح السند روایت ہے کہ اذا قام قائمنا، کہ جب ہمارے قائم امام مہدی کا ظہور ہوگا، اذهب اللہ عز وجل عن شیعتنا العاہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے شیعوں سے آفتوں کو دور کرے گا۔ وجعل قلوبہم کزبر الحدید، اور ان کے دلوں کو فولاد کی طرح مضبوط بنائے گا۔ وجعل قوت الرجل منہم قوت 40 رجلا، یہ امام علیہ السلام کے اصحاب کی ایک وصف ہے کہ امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہر شخص اپنے اندر 40 افراد کی
قوت کا حامل ہوگا۔ وَيَكُونُونَ حُكَّامَ الْأَرْضِ وَسَنَامَهَا، اور یہ امام علیہ السلام کے اصحاب زمین کے حکام، زمین کے اوپر حکمران ہوں گے، اور زمین کا جو قبضہ اور تسلط ہوگا وہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب اور ان کے جان نثاروں کے پاس موجود ہوگا۔ یہ وہ روایات ہیں کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام سے امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے حق میں وارد ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر تسلسل سے امام محمد باقر علیہ السلام کے سے وارد روایات کا جائزہ لیں تو کافی کثیر تعداد ہے باقی ائمہ کی نسبت امام محمد باقر علیہ السلام سے وارد ان احادیث کی کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ چند روایات امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یا ان کے بعد کے حالات جس میں بیان کیے گئے اس کا مومنین ایک اجمالی جائزہ لے سکیں۔ امام محمد باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو کمال الدین میں تو تمام النعمہ میں شیخ صدوق علیہ رحمہ، بحار میں اور منتخب الاثر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان یغیب عنہم امامہم، کہ آخری زمانے میں لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے امام ان سے غائب ہو جائیں گے۔ فیا طوبی للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان، خوشخبری ہے اور نیک بخت ہوں گے وہ افراد کہ جو اس زمانے میں امام علیہ السلام کی امامت کے اوپر ثابت قدم رہیں گے، یعنی غیبت کے زمانے میں امام علیہ السلام کی امامت کے اوپر ثابت قدم رہیں گے۔ ان ادنا ما یکون لہم من الثواب ان ینادیہم الباری فیقول، کہ ان لوگوں کا کم سے کم ثواب کہ جو امام علیہ السلام کی غیبت میں اپنے دین کے اوپر اور امام کی امامت کے اوپر ثابت قدم رہیں گے، ادنا ثواب، کم سے کم ثواب ان کا یہ ہوگا کہ خداوند عالم کی ذات انہیں ندا دے گی اور یہ کہے گی عبادی و امائی، میرے بندوں اور میری کنیزوں، آمنتم بالسری، تم نے میرے راز کے اوپر ایمان رکھا، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تم نے میرے راز کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو۔ وصدقتم بغیبی، اور میرے غیب کی تم نے تصدیق کی ہے۔ فابشروا بحسن الثواب منی، میں تمہیں اپنی طرف سے حسن ثواب کی بشارت دیتا ہوں۔ فَأَنْتُمْ عِبَادِي وَإِمَائِي حَقًّا، تم میرے سچے بندے اور میری سچی کنیزیں ہو۔ مِنْكُمْ أَتَقَبَّلْ، تمہیں سے میں عمل کو قبول کروں گا۔ وَعَنْكُمْ أَعْفُو، اور تمہیں سے تمہاری خطاؤں کو معاف کروں گا اور ان سے عفو درگزر کروں گا۔ وَلَكُمْ أَغْفِرْ، اور تمہیں ہی میں اپنی مغفرت کا مورد قرار دوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ وَبِكُمْ أُسْقِي عِبَادِيَ الْغَيْثَ، اور تمہاری وجہ سے میں اپنے دیگر بندوں کے اوپر اپنی نعمتوں کو نازل کروں گا اور بارش کا نزول ہوگا۔ وَأَدْفَعُ عَنْهُمُ الْبَلَاءَ، اور تمہارے وجود کی برکت سے یہ وہ افراد ہیں کہ جو امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں ثابت قدم رہیں گے، امام علیہ السلام کی امامت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، انہی کے ذریعے سے اللہ باقی لوگوں سے بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرے گا۔ وَلَوْلَاكُمْ لَأَنزَلْتُ عَلَيْهِمْ عَذَابِي، اور اگر تم نہ ہوتے تو میں تم باقی لوگوں کے اوپر عذاب کو نازل کرتا۔ قال جابر کہتا ہے فقلت، میں نے کہا یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، فما افضل ما یستعملہ المؤمن فی ذلک الزمان، اس زمانے میں کہ جب امام مہدی علیہ السلام غائب ہو جائیں گے، اس زمانے میں کسی مومن کے لیے سب سے افضل چیز کیا ہے جسے وہ استعمال کرے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا حفظ اللسان ولزوم البیت، کہ انسان اپنی زبان کے اوپر قابو رکھے، اپنی زبان کو محفوظ رکھے، ولزوم البیت، اور اپنے گھر میں ہی منحصر رہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آخری زمانے میں فتنے اتنے بڑھ جائیں گے، لہٰذا ان فتنوں سے بچنے کے لیے انسان اپنے گھر میں ہی منحصر رہے اور ان فتنوں سے دور رہے۔
یہ ایک وہ روایت ہے کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے۔ ایک دوسری اور آخری روایت کے جو امام محمد باقر علیہ السلام سے امام مہدی کے بارے میں وارد ہوئی ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام علیہ السلام کو 500 درہم دیے اور کہا کہ مولا یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے اور اسے آپ فقراء کے اوپر اور مساکین پہ تقسیم کر دیں۔ امام علیہ السلام نے وہ 500 درہم وصول کرنے کے بعد یہ کہا خذھا انت، کہ تم ان 500 درہم کو لے لو، فضعھا الی جیرانک من اہل الاسلام، اور تمہارے پڑوسیوں میں سے جو مسلمان ہیں انہیں دے دو، والمساکین من اخوانک المؤمنین، اور تمہارے مومن بھائیوں میں سے جو فقراء اور مساکین ہیں انہیں یہ دے دو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اذا قام قائم اہل البیت، کہ جب قائم اہل بیت کا ظہور ہوگا، قسم بالسویہ، تو وہ قائم آل محمد مال کو برابر تقسیم کریں گے، وعدل فی الرعیہ، اور اپنی رعیت میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے، فمن اطاعہ فقد اطاع اللہ، جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی گویا اس نے اطاعت کی، ومن عصاہ فقد عصى اللہ، جس نے امام مہدی کی معصیت کی گویا اس نے اللہ کی معصیت کی۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْمَهْدِيُّ مَهْدِيًّا، اور امام مہدی کو مہدی اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُهْدَى إِلَىٰ أَمْرٍ خَفِي، کیونکہ انہیں ایک مخفی امر کی طرف جو ہے وہ ہدایت کی جائے گی۔ وَيَسْتَخْرِجُ التَّوْرَاةَ وَسَائِرَ الْكُتُبِ وَيَسْتَخْرِجُ التَّوْرَاةَ وَسَائِرَ كُتُبِ اللَّهِ مِنْ غَارٍ بِأَنْطَاکِیَہ، کہ امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ تورات کو اور باقی دیگر الہی کتابوں کو انطاکیہ میں ایک غار ہے جہاں سے نکالیں گے۔ وَيَحْكُمُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ بِالتَّوْرَاةِ، اور اہل تورات کے درمیان تورات کے ذریعے فیصلے کریں گے۔ وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِالْإِنْجِيلِ، اور اہل انجیل کے درمیان کتاب انجیل کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ وَبَيْنَ أَهْلِ الزُّبُورِ بِالزَّبُور، اور اہل زبور کے درمیان زبور سے فیصلے کریں گے۔ وَبَيْنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، اور اہل قرآن کے درمیان قرآن کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ وَتُجْمَعُ إِلَيْهِ أَمْوَالُ الدُّنْيَا مِنْ بَطْنِ الْأَرْضِ وَظَهْرِهَا، اور زمین کے اندر سے اور باہر سے جتنے بھی خزانے اور اموال ہوں گے وہ امام علیہ السلام کے طرف جو ہے وہ جمع کر کے ان کو پیش کیے جائیں گے، اور امام علیہ السلام لوگوں کو کہیں گے تعالوا الی ما قطعتم فیہ الارحام، اس مال کی طرف آ جاؤ جس کی وجہ سے تم نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ قطع رحمی کی تھی۔ وسفکتم فیہ الدماء الحرام، اور جس مال کی وجہ سے تم نے ناحق خون بہایا تھا۔ ورکبتم فیہ ما حرم اللہ، اور اس مال کی وجہ سے تم نے اللہ کے حرام کا ارتکاب کیا تھا۔ فیعطی شیئا لم یعطہ احد کان قبلہ، اور امام علیہ السلام سے پہلے کسی نے بھی اتنا مال اور اتنی سخاوت نہیں کی ہوگی۔ امام علیہ السلام کے پاس ان جمع شدہ اموال سے جو ہے وہ مال امام علیہ السلام دیں گے۔ وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا وَنُورًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَشَرًّا، اور زمین جس طرح ظلم و جور اور برائی سے پر ہوگی اسی طریقے سے امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ زمین کو عدل و انصاف اور نور سے پر کر دیں گے۔ یہ وہ روایات ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور اسی سلسلے کی مزید گفتگو اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد
وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ شوية بحالتك ارحم، سلامة سلامة